बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा शुक्रिया स्पीकर साहब कि आपने इतने हसास मामले पे आज मुझे बोलने का मौका दिया। यकीन करें स्पीकर साहब, मेरी तो बहुत ज़्यादा ख्वाहिश और ऑब्ज़र्वेशन थी कल से कि कल इस ऐवान में और आज भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो बड़े लीडरान हैं और हम उनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, वो खड़े होकर कहेंगे कि आज हम कोई तकरीर नहीं करते हैं, आज हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की ख़वातीन जो हैं वो यहाँ पे खड़ी होंगी और ये जो इतना तकलीफ दे वाक़या हुआ है मोटर वे के ऊपर, तो आज ख़वातीन चूँकि उस तकलीफ़ को ज़्यादा समझती हैं तो उनको मौका दिया जाएगा और वो आज बोलेंगी। बारी तो फिर भी आ गई स्पीकर साहब, लेकिन सिस्टम ज़रूर एक्सपोज हो गया है। हालांकि जो इस्लाम के सदक़े हमें यहाँ पे एक दर्जा मिला है कि बहन है, बेटी है, वालदा है, उस सदक़े के नाते तमाम ख़वातीन पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे इलेक्ट होके आई हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो हमें बात करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। और इतने तकलीफ़ दे अमल को कि जहाँ पे एक ख़ातून के साथ, उसके बच्चों के साथ और उसके सामने जो कुछ हुआ, बजाय इसके कि उस सेंसिटिविटी के ऊपर बात की जाती कि दोबारा माशरे में ऐसा वाक़या ना हो। अनफॉर्चुनेटली इस वाक़ये को भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो यहाँ पे बैठी हुई हैं उसको पॉइंट स्कोरिंग के लिए, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। बात तो इसके ऊपर होनी चाहिए थी कि जो वो ख़ातून है, जो माँ बहन बेटी है, जिसको आप बार बार यहाँ पे इस्लाम के बारे में बताते हैं कि माँ, इसको वालदा का दर्जा है, बहन का दर्जा है, बेगम का दर्जा है, बेटी का दर्जा है, तो उसके साथ सलूक ऐसा क्यों हुआ? बजाय इसके कि उसके सर के ऊपर हाथ रखा जाता, ये कहा जाता कि वो एक वल्नरेबल जगह पे खड़ी थी, उसके साथ उसके सर के ऊपर हाथ रखा जाता, मौका जान के भेड़िए की तरह उसके साथ सलूक कर दिया गया। तो हमें तो उस कर्ब के बारे में बात करनी चाहिए थी। कहा यह गया, डेस्क थंपिंग भी की गई, कहा यह गया कि जिस मोटरवे सियालकोट के ऊपर यह वाक़या हुआ है वो हमारे फलाने लीडर ने बनाया था, या फिर ये कहा गया कि अगर फलाना मिनिस्टर मोटरवे के ऊपर खड़ा हो जाए और उस मिनिस्टर की गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो फिर हम बताएंगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। ये स्पीकर साहब मौका नहीं था। ये मौका इसलिए नहीं था कि जब हम कबायली इलाकों में, जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, जब हम अपने किसी के घर जाते थे, स्पीकर साहब आपकी प्लीज़ तवज्जो चाहिए। जी मैं सुन रहा हूँ कि स्पीकर साहब जब हम अपने कबायली इलाके में कहीं पर जाते थे तो रास्ते में कहीं पर कांटे होते थे, झाड़ीदार झाड़ियाँ होती थी, या कहीं पर कुछ स्ट्रे डॉग्स होते थे जिसको आवारा कुत्ते कहते हैं। तो हमारी वालदाएँ जो हैं वो हमें नसीहत करती होती थी कि बेटा वहाँ जाने से पहले तुम रास्ता बदल लेना। तो आज हमने इस्लामी माशरे के अंदर बैठ के सोचना है कि अगर आज कुछ इंसानों को देख के हमने अपने रास्ते बदलने हैं तो फिर उन इंसानों में और उन जानवरों के अंदर क्या फ़र्क है। जी, अब स्पीकर साहब बात हमें अपने सोशल फैब्रिक के ऊपर करनी चाहिए, और हमारा सोशल फैब्रिक बिल्कुल कमज़ोर हो गया है, हर लेवल के ऊपर कमज़ोर हो गया है। एक लेवल वो है कि चंद ताकतवर लोग जब चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम ज़ोरावर हैं, या हम अदालत से छूट के आ जाएंगे, या पुलिस के अंदर कोई सुकम होगा, या हम आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लेंगे और हम बाहर आ जाएंगे, लिहाजा हम बार बार ये जुर्म करते रहेंगे क्योंकि हमारी कोई पकड़ नहीं होती है। मसला ये कि वारदात हर जगह पे हो रही, तरीका मुख्तलिफ है। यहाँ पे स्पीकर साहब मैं देख रही हूँ कि कल से ख़वातीन बार बार आपको यहाँ पे नाम देती हैं, अपना नाम लिखवाती हैं कि हमने इस क्राइम के बारे में हमने बात करनी है। किसी खातून की यहाँ पे बारी नहीं आती है। हमारे यहीं पर ही जो पार्लियामेंट में ख़वातीन जो यहाँ पे आती हैं, हमारे पार्लियामान के लोग उनको गलत अल्फाज से नवाजते हैं, उनकी ट्रोलिंग करते हैं, उनको ट्रैक्टर ट्रालिया कहते हैं, उनको कहते हैं कि इनको वर्बल डायरिया है। उन्हीं ख़वातीन का, क्योंकि ये ज़ोरावर ख़वातीन है मेरे समेत, क्योंकि हम ताकतवर हैं, तो जिसका जितना ज़ोर, जितना बस चलता है किसी भी सोशल फैब्रिक के ऊपर, लेयर्स के ऊपर, किसी भी खातून के ऊपर, वो उतना नुकसान और वारदात ज़रूर करते हैं। तो मैं तो समझी थी कि आज हम तायुन करेंगे अपने माशरे का, कि कुछ सानियाँ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से माशरे का तायुन हो जाता है कि माशरे ने किस समत में जाना है। तो मैं तो समझी थी कि हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि ख़वातीन
جن کے ساتھ یہ ہراسمنٹ ہوتی ہے, جس کی وکٹم شیمنگ ہوتی ہے, وہ آلریڈی بھی رپورٹ نہیں ہوتی ہیں. کچھ کو اس ٹائم پہ شیمنگ کر دی جاتی ہے, ہاسٹائل گراؤنڈ ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ آپ کو بعد میں وینجنس ہوں گے, آپ سے بدلہ لیا جائے گا, لہٰذا آپ اس کے اوپر چپ کر جائیں, تو لہٰذا وہ تو بولتی ویسے بھی نہیں ہے, رپورٹ ہی نہیں ہوتی ہیں. اور جہاں پہ رپورٹ ہوتی ہیں, کچھ کو ایسی خواتین ہیں کہ ایک خاتون کا ایک پنجاب ہاؤس کے اندر پچھلی حکومت میں ریپ بھی ہوا, مرڈر بھی ہوا, تو ایک آنریبل ایم این اے جو یہاں پہ بیٹھتے ہیں, ان کے الفاظ تھے, اس کے بچے کی تصویر اور اس کے والد ہسبینڈ کی تصویر مجھے یاد ہے کہ وہ رو رہے تھے, کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ خاتون تو یہاں پہ ویسے بھی عیش و عشرت کے لیے آئی ہوئی تھی, یہ چمپا ہاؤس میں تو ویسے بھی خاتون ڈرگز یوز کرتی تھی. تو وکٹم شیمنگ بعد میں بھی ہوتی ہے, اور جس ٹائم یہ پروسیس چل بھی رہتا ہے تب بھی ہوتی ہے. تو بعد میں اسپیکر صاحب یہ جو سیکشل ہراسمنٹ ہے, چاہے وہ فزیکل ہے چاہے وہ مینٹل ٹارچر ہے, یا جو آج کل ویڈیو بنا دی جاتی ہے خواتین کی, اور پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے آواز اٹھائی تو اور مردوں کو بھی شامل کر دیا جاتا ہے کہ اس خاتون کا استحصال کریں, اور اگر نہیں تو پھر آپ صرف خودکشی کر لیں, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا. تو میں تو سمجھی کہ آج ہم نے اس سوشل فیبرک کے بارے میں بات کرنی ہے, اپنے لاز کے بارے میں بات کرنی ہے, سائبر کرائم کے بارے میں بات کرنی ہے, ہم نے قانون کے سکم کے بارے میں بات کرنی ہے کہ ہماری خواتین کو ہر وہ برابر. کل سے کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے یہاں پہ تقریر کی, تو کسی نے بھی احسان نہیں کیا, یہ اس کا حق تھا کہ وہ یہاں پہ بولے, اور یہ سب خواتین کا برابر کا حق ہے کہ ان کو یہاں پہ بولنے دے دیا جائے. اسپیکر صاحب, آخر میں اسپیکر صاحب, کیونکہ سب نے بولنا ہے اور میری تو خواہش ہے کہ وہاں سے بھی خواتین بولے, یہاں سے بھی خواتین بولے, کیونکہ بہت دیر کے بعد ہماری باری آئی ہے. لیکن میں آخر میں صرف چند گزارشات کرنا چاہتی ہوں, اور اس امید کے ساتھ کہ شاید ہمارا جو سسٹم ہے وہ چینج ہو جائے اور خواتین کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں, اور خواتین کے اوپر جس کا جتنا بس چلتا ہے اس کو واقعی ماں, بہن اور بیٹی سمجھنا شروع کر دیں. تو میرے کچھ سجیشن ہے اسپیکر صاحب جو کہ میں لے کر آئی ہوں. سب سے پہلے جو یہاں پہ ہمارے جتنے بھی فاضل حضرات کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں اسلامی قوانین اور شرعی سزاؤں کے بارے میں یہاں پہ بات کرنی چاہیے. اسد کیسر صاحب نے بھی وعدہ کیا ہے, آپ سے بھی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ ایک یہاں پہ ہاؤس کی کمیٹی بنائیں, اس میں اچھے پارلیمنٹیرینز کو ڈالیں, علماء کرام کو ڈالیں, اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے لوگ اس کے اندر ڈالیں, خواتین کو اس کے اندر ڈالیں, اور اب وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ اسلامی شرعی قوانین کے نفاذ کو اب ہم نے اس اسلامی ملک میں کس طریقے سے آگے لے کر جانا ہے. سیکنڈ اسپیکر صاحب, میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جب ہم اس طرح کا کوئی ہینیس کرائم ہو جاتا ہے تو ہر کوئی پوائنٹ سکورنگ کے لیے جا کے سیلفی اترواتا ہے. قانون ایسا بنایا جائے کہ جس طریقے سے یہ سیالکوٹ کا واقعہ ہوا ہے اور اس خاتون کا نام صیغہ راز میں رکھا گیا ہے, کوئی سیلفی نہیں اتروائی گئی ہے, کوئی اس کا شجرہ نسب نہیں بتایا گیا, کوئی پوائنٹ سکوری نہیں گئی. 96 آورز کے اندر جو ہے اس کا پہلا جس نے یہ جو کلپریٹ تھا وہ پکڑا گیا ہے. وہاں پہ جتنے بھی اس طرح کی وکٹمز ہو, ان خواتین کو اور بچوں کو, اور جن بچوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ جو اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں, ان کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے, اور کنسنٹریشن اس کے اوپر کر دی جائے کہ ہم نے کرمنلز کو پکڑنا ہے, نہ کہ ہم شجرہ نسب بتانا شروع کر دیں کہ یہ وکٹم کون ہے اور ہم اس کو مزید شیمنگ کریں. تیسرا اسپیکر صاحب, ہمیں ایک نیشنل اویئرنیس کی کیمپین چلانی چاہیے, اور اس اویئرنیس کیمپین میں ہم نے صرف یہ تو ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہے کہ جن خواتین کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, یا ایون معذور افراد کے ساتھ, بوڑھوں کے ساتھ جو ہینیس کرائم کیے جاتے ہیں, وہاں پہ ہمیں ان چیزوں کو کہ ہم نے خواتین کو اکاموڈیٹ کرنا ہے. میں یہاں پہ ایک قرارداد لے کر آئی تھی کہ اب ینگ پارلیمنٹیرینز آتی ہیں تو ان کے بچے بھی ہوتے ہیں, تو ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ ڈے کیئر سینٹر دیا جائے پورے پاکستان کے اندر, تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ محفوظ ہو, اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے. اور ہمیں اپنے رویے بدلنے کے لیے جو ہماری خواتین جو پریگننسی میں موو کرتی ہیں, ان خواتین کو ایسی نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی بہت ہی بڑی شرم کی بات ہے, حالانکہ سبھی اسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. ہم نے اس اویئرنیس کیمپین کے اوپر کام کرنا ہے. تیسرا, میں ایسی خواتین کو جانتی ہوں جو ہماری خواتین ہیں,
وہ باقاعدہ اپنی جاب میں کہ ان کی جاب کی سیکیورٹی کا ایشو ہوتا ہے، ان کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، وہ باقاعدہ یہ بھی چھپاتی ہیں خواتین کہ ان کی شادی نہیں ہوئی ہے. ہمیں اس نارمز کو بھی بدلنا ہے. میں نے خود شروع کیا ہے. میں جب اپنے کیمپین میں جاتی تھی اور میں جب یہاں پہ اوتھ لینے کے لیے بھی آئی تھی، میں اپنی 5 سال کی بیٹی کو اپنے ساتھ انگلی سے پکڑ کے لے کر آئی تھی کہ دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ شادی شدہ خواتین کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ باقی لوگوں کا حق ہے. اور آخر میں چونکہ ایک پولیس آفیسر کی وجہ سے انسینسٹیو ایک وہ چلا گیا، اس کے لیے میری اسپیکر صاحب آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جس طرح فوج کے ادارے کو ہر فوجی آ کے بیان نہیں دیتا ہے تو ڈی جی ISPR جو ہے وہ آ کے بیان دیتا ہے کہ اب اس ادارے نے کیا کیا ہے، تو پولیس کے اندر بھی ایک ISPR کی طرح ترجمان مقرر کر دیا جائے جو ہمیں یہ بتائے کہ فلانے والے مسئلے میں کیا ہوا ہے. آخر میں اسپیکر صاحب اس دعا کے ساتھ کہ تمام بہنیں بیٹیاں، تمام بچے، بوڑھے، نادار، معذور افراد، کوئی لائبلٹی نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی کموڈٹی نہیں ہے، بلکہ ہمارا قانون چاہے وہ 2006 کا امینڈمنٹ بل ہے، چاہے خواتین کا بل ہے، چاہے شریعہ بل ہے، چاہے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے، سب ایکول رائٹس کہتے ہیں کہ خواتین اور مرد اس ملک کے اندر برابر ہے، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، اس کے اوپر عمل کر دیا جائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. جی جناب امیر حیدر اعظم خان ہوتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ اسپیکر صاحب.